بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، آج کیسے ہیں آپ سب؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں، تو اسی سلسلے میں آیت نمبر 50 ہے، 50 آیت نمبر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں صحیح پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ یہ جو ہم نے آیت نمبر 48 میں آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ بنی اسرائیل کی قوم سے کہا کہ یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، کہ وہ جو فرعونی تھے وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے، تو وہ ایک زبردست آزمائش تھی۔ تو یہ آیت جو ہے نا یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا، یعنی کہ اے بنی اسرائیل اس نعمت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے یعنی کہ بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ نجات دی تمہیں، سمندر کو پھاڑ دیا اور تمہیں نجات دی، اور تم جب کھڑے دیکھ رہے تھے نا تم ضرور کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے غرق کیا آل فرعون کو سمندر میں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے فرعون کو سمندر میں غرق کیا تو تم کھڑے دیکھ رہے تھے نا کہ جب ہم نے تمہارے لیے جو ہے وہ سمندر کو جب پھاڑا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ گزر گئے تھے، تو پیچھے سے جب فرعون اور اس کے درباری گزرے تو وہ اسی میں غرق ہو گئے تھے۔ تم کھڑے دیکھ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ یعنی بنی اسرائیل کو ہائی لائٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کھڑے دیکھ رہے تھے جب میں نے سمندر پھاڑا۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم نے آل فرعون سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی طرف غفلت برتتے تھے۔ پھر سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فرعون اور اس کے فوج نے سرکشی اور ظلم اور زیادتی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور وہ پار نہ کر سکے، یہاں تک کہ فرعون ڈوبنے لگا تو کہنے لگا میں الہ پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اب میں بھی مسلمین میں سے ہوں۔ یہ سورۃ یونس کے الفاظ ہیں۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو ساتھ لے کر رات کے وقت یہاں سے نکل جاؤ، سمندر میں اپنی لاٹھی مارنا تو اس میں سے رستہ خشک نکل آئے گا، اسی طرح جو ہے نا وہ فرعون تمہیں پکڑ نہیں پائے گا اور نہ کوئی ڈوبنے کا ڈر ہوگا۔ تو مثلا وہ فرعون نے جو ہے وہ اپنی فوج سے ان کا پیچھا کیا تو سمندر کی موجوں انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور انہیں غرق کر دیا۔ اور ایک جگہ اور یہ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو۔ یعنی اگر ایک یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کام بتایا ہے نا، مثلا جیسے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتے اور بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور یہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو جو ہے نا وہ سمندر میں غرق کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بارہا دفعہ قرآن پاک میں بارہا دفعہ ایک آیت کو بار بار بیان کیا اور تصدیق فرمائی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ یقین کر لے بار یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں مختلف آیات میں وہ باتیں اس لیے بار بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے نا اس کا یقین پکا ہو جائے، پکا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ بندہ اللہ پر یقین کر کے تو دیکھے، بندہ اللہ کو اپنے قریب سمجھ کر تو دیکھے، بندہ اللہ کو اپنے پاس کر کے تو دیکھے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ مجھے جس حال میں پکارتا ہے نا یا وہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے نا میں اس کے لیے وہی ہوں۔ تو بندہ کو گمان کر کے تو دیکھے۔ بنی اسرائیل یعنی جب فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پھر اللہ نے کہا جا کے سمندر میں اپنا وہ آسا مار، اس میں سے خشک رستہ نکل آئے گا، تم اس میں چلے جانا۔ یعنی کہ ان کو یقین تھا، ہمارا یقین پکا، ایمان پکا ہونا چاہیے کہ اللہ میرے پاس اور میں نے جو اس کو کہنا وہ ہو جانا ہے۔ ہمارا اتنا یقین جو ہے نا وہ اللہ پر پکا ہونا چاہیے، پکا۔
کہ میں نے جو اللہ سے بات کرنی ہے نا وہ میری قبول ہو جانی ہے. یعنی میں نے وہ جیسے آپ کو ابھی پہلے بتایا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ جو بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے نا میں اس کے لیے وہی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا مختلف صورتوں میں آیات میں بار بار ایک بات کا بیان کرنا انسان کے ایمان کو پکا کر دیتا ہے کہ کہیں آگے سمجھ جائے، کہیں اس کو سمجھ کر پڑھے، کہیں آ کے سمجھ جائے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اتار کر ہمارے لیے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے. اس نے ہمیں جنت میں داخل کرنے کا ایک یہ بک دی ہے کہ اس پر پڑھو، اس پر دیکھو اور میرے قریب ہو جاؤ. اس کی لاٹھی بہت بے آواز ہے اور اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے پکڑنا ہے تو پھر میں نے چھوڑنا نہیں ہے. تو میری جو رحمت ہے نا وہی طلب کرتے رہو بس. یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے نا یہ مثلاً اسی آیت جو آیت نمبر 50 ہے نا اسی کو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. کہ دیکھیں ایک جگہ اور اللہ نے فرمایا کہ اے آل فرعون میں نے اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا. یعنی ہم نے ان سب کو ہی غرق کر دیا اور وہ سارے ظالم تھے. جب آل فرعون نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ڈبو کر قصہ ہی پار یعنی ہر چیز چلو بھائی السلام علیکم ان کی ہلاکت کر دو، بعد والوں کے لیے عبرت بنا دیا. وہی نا عبرت بن گیا نا ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. بیٹوں کو زندہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا ہے تو وہ جو بیٹے ہیں ذبح کرتے ہیں اور جو بیٹیاں ان کو زندہ رکھتے ہیں. کتنی بڑی آزمائش ہے یہ. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بتانا تو آدھا نا پھر سمندر میں غرق کیا. وما الینا الا البلاغ المبین وقول قولی ھذا استغفر اللہ. آپ میری ویڈیو کو جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. جیسے میں اپنی ہر ویڈیو کے اینڈ میں یہی کہتی ہوں اس کو سبسکرائب بھی کریں اور پلیز کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے رائے سے آگاہ کریں. ہماری اس پروگرام کے سلسلے میں ہماری اصلاح بھی کریں اور اگر آپ کے دل میں کوئی سوال اٹھتے ہیں یا آپ کے دل میں کوئی سوال جاگتا ہے کہ اس سوال کا یہ ہے تو پلیز آپ ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں. السلام علیکم.